کے قتل کے بعد لوگ امن سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا یعنی کہ کوہ طور پر لے جائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے ویسی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا کی قلعے میں لے جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبر سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر وہ اس کو خشک کر دیں گے، اور جب وہاں سے دوسرا ان کا گروہ نکلے گا تو وہ سوچے گا یہاں پر پہلے کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ چیٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح زمین پر چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچا دیں گے۔ زمین پر وہ ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد کہیں گے ہم نے زمین کی تمام مخلوقوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف یہ لوگ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماؤنٹ سینا کے قلعے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کو اس قدر بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے سر کے گائے کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور آخر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک عجیب طریقے کے جراثیم پیدا کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں تمام کے تمام مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ماؤنٹ سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز ہوا بھیجیں گے، اس کے بعد پرندے نکلیں گے جو ان کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں پر لے جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان لکڑیوں کو 7 سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر یوز کریں گے۔ اس کے بعد ایک بارش ہوگی جو زمین کو صاف کر دے گی، بالکل برابر کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو پھل پیدا کرنے کا اور آسمان کو اپنی نعمتوں برسانے کا حکم دیں گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہوگی کہ انار کا ایک پھل کئی گروہ کھائیں گے، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی 40 سال تک امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سالوں میں دجال کے 7 سال بھی شامل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحہ نام کی جگہ سے مکہ جائیں گے۔ یہ تمام واقعات ہونے کے بعد وہ اپنی وفات پا جائیں گے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن میں رہنے والا قبیلہ کہتان سے جیجا نام کا ایک شخص خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس طرح سے ایک گھر مغرب میں اور ایک گھر مشرق میں زمین میں دھس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے لے کے نیچے زمین تک پوری دنیا کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دن تک جاری رہے گا اور یہ مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ یہ سب کچھ ایک دن بعد ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر ذو الحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے، کافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بہت ہی بے چین ہوں گے، لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ آخر کار سورج 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے کہ چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز مشرق میں طلوع ہوگا اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہونے کے ساتھ ہی تمام لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کافروں کا کفر چھوڑنا اور گنہگاروں کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔